نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام اپنی اجتماعیت کے ساتھ اپنے غلبے کے تقاضے کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جماعت کی اجتماعیت وہی دین کے غلبے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ محرم کے مہینے میں مسلمان جماعت کے افتراق و انتشار پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اس کے بجائے جماعت صحابہ کے اجتماعی کردار کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور صحابہ اکرام کی یہ اجتماعیت پوری کی پوری جماعت دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کردار ادا کرتی رہی ہے۔ افراد کی اہمیت نہیں، افراد اجتماعیت کا حصہ بن کر کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی فرد کو، خواہ وہ صحابی ہو، تابعین میں سے ہو، اولیاء اللہ میں سے ہو، جماعت سے کاٹ کر پیش کرنا یہ اجتماعیت کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ جماعت نے اجتماعی طور پر کردار ادا کیا، افراد کے مزاج کے اختلاف سے جماعت کی اجتماعیت نہیں ٹوٹتی، مزاجوں کا اختلاف رہتا ہے، لیکن ہر ایک اپنے مزاج کے ساتھ حمیت اسلامی، دین کی غیرت اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے والا، ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق جد و جہد اور کوشش کی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین حق کے غلبے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ نظریہ ہمارا واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ادیان باطلہ، کفر، ظلم اور طاغوت کا مقابلہ کرنا تھا، اس آیت مبارکہ میں جو بھی خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دین حق کو دین باطل پر غالب کریں، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین اسلام کی اجتماعیت کا ٹارگٹ ظلم کا نظام ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کفر کے بھی افراد پیش نظر نہیں ہیں، وہاں بھی ان کی انفرادی بات نہیں ہے، ان کی وہ اجتماعی طاقت جو کفر کی اجتماعیت کے ذریعے سے دین حق کا راستہ روکتی ہے۔
انسانیت کے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس اجتماعیت کا توڑنا مقصود ہے۔ کسی ایک فرد کے خلاف کارروائی نہیں، افراد اپنی اجتماعیت کو توڑ کر غیر مسلم رہتے ہوئے، کافر رہتے ہوئے ایک مسلمان ریاست اور اجتماعیت میں امن کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ افراد کی انفرادیت، اگر وہ انفرادی حیثیت میں مغلوبیت کی حالت میں کفر و شرک، ظلم کے نظام کی مغلوبیت قبول کرتے ہوئے دین اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کو قبول کرتے ہیں، تو اپنے عقیدے پر رہیں، عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد پر کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جب کافر اپنے کفر پر رہتے ہوئے مسلمان ریاست میں رہ سکتا ہے، اللہ پاک نے اعلان کر دیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، کوئی مشرک تم سے امن مانگے تو اسے امن دے دو، امن دینے کا حکم دیا۔ البتہ جزیرۃ العرب سے باہر نکال کر، اس کے دائرے سے باہر رہ کر جہاں بھی رہیں، حرمین شریفین کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے، باقی جگہوں پر جہاں بھی رہے۔ تو اگر ایک کافر اپنے غلط نظام کو توڑ کر انفرادی حیثیت میں کفر پہ رہتے ہوئے مسلمان ریاست میں، حکومت میں رہ سکتا ہے، تو صحابہ کرام کے باہمی مزاجی اختلاف، جو مزاج کے طبعی تقاضے کے تحت ان میں ایسا جنگ و جدل کا دائرہ قائم کرنا، فتوے لگانا، افتراق پیدا کرنا، کفر کا بازار گرم کرنا، یہ قطعی طور پر غلط۔ صحابہ کی اجتماعیت نے اجتماعی طور پر دین کے غلبے کا ہدف پورا کیا ہے۔ وہ ائمہ اہل بیت ہوں یا صحابہ اکرام کی وہ اولو العزم اجتماعیت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کردار ادا کرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جن کی اتباع ان دونوں جماعتوں نے کی ہے۔ اب اس اجتماعیت میں ہر فرد نے اپنی حمیت دینی کے تحت جماعت کے اجتماعی مقاصد کو پورا کیا ہے۔ شریعت، طریقت اور سیاست کی اجتماعیت برقرار رکھی ہے، دین کے غلبے کے لیے کام کیا ہے۔ جب سے اس بر عظیم پاک و ہند میں زوال پیدا ہوا ہے، غلامی مسلط ہوئی ہے، تو ہمارے ذہنوں میں انفرادیت کے جراثیم ایسے داخل کر دیے گئے کہ اپنے اپنے بزرگ پر قبضہ کر کے اس کی بنیاد پر باقیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے، فتوے لگانے، جھگڑے پیدا کرنے، جلوس نکالنے کا مرض لاحق ہو گیا۔ اور یہ انگریز سامراج کی اس بر عظیم پاک و ہند میں سیاست رہی ہے کہ وہ افتراق و انتشار پیدا کر کے حکمرانی قائم کرتا رہا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کا یہ لازمی شاخسانہ ہے کہ یہ افتراق و انتشار پیدا کیا گیا۔ ایک بہت فضول اور لغو بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی یہ شیعہ سنی فرقے تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، اختلاف رائے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کبھی انسانی تاریخ میں ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جماعت کی 1400 سال کی تاریخ میں
اس طرح کے جھگڑے کہ جس سے سوسائٹی میں افتراق و انتشار جنم لے، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو، کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو انگریز سامراج کے تسلط کے زمانے میں ہوا۔ 1905 میں جب لکھنؤ میں پہلا فساد کرایا گیا، وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے، وہاں کی ریاستی انتظامی طاقتوں اور قوتوں نے پچھلا 150 سال، تقریباً 125 سال یہ جھگڑے کا دورانیہ ہے جس میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے۔ ورنہ مسلمان معاشروں میں بہت سے فرقے گزرے ہیں، علمی مکالمہ ہر جگہ پر رہا ہے، دلائل، بات چیت، سمجھنے سمجھانے کے لیے مباحثے، مکالمے، اور وہ ہر معاشرے کی صحت مندانہ سرگرمی کہ معاشرے کی اجتماعیت میں اپنی اپنی رائے رکھنا دینا۔ آراء مختلف رہی ہیں، مباحثے مکالمے ہوئے ہیں، لیکن جھگڑا، ایسا جھگڑا کہ ریاستوں میں انتشار پیدا ہو، کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے، طاغوت کے مقابلے میں کوئی جد و جہد اور کوشش میں رخنہ اندازی ہو، کبھی نہیں ہوا۔ یہ غلامی کے دور کی پیداوار ہے، سامراج کے تسلط کا زمانہ ہے۔ پوری 1400 سال کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ یہ جو آج چن چن کر تاریخ مسخ کر کے دونوں فرقوں کے انتہا پسند متشدد لوگ ایک دوسرے کے خلاف طرح طرح کی لا یعنی باتیں نکالتے ہیں، وہ ان کے کسی فضول لغو آدمی نے کہیں ہو تو الگ بات ہے، لیکن سنجیدہ علماء میں کبھی یہ باتیں نہیں رہی، مکالمہ رہا ہے، بات چیت رہی ہے، رائے رہی ہے ایک دائرے کے اندر، اور لڑائی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کفر اور ظلم کے مقابلے میں مسلمان اجتماعیت اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ برسر پیکار رہی ہے۔ تمام بڑے بزرگوں نے اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے۔ انتہا پسند ہر گروہ میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف انہی علماء نے جد و جہد اور کوشش کی ہے، دلائل سے بات واضح کی ہے۔ اس بر عظیم پاک و ہند میں حالانکہ سیاسی اختلاف موجود تھا، ہمایوں کے ایران سے آنے کے بعد شیعہ امراء کا دلی پر ایک اعتبار سے قبضہ ہو گیا، ان کے اثرات بڑھ گئے، لیکن اس کی وجہ سے مغل ریاست ہل گئی ہو؟ نہیں، سنی امراء بھی تھے اسی دربار میں اور شیعہ امراء بھی تھے۔ اکبر کے بعد ہمایوں، جہانگیر، اورنگزیب عالمگیر جیسے اہم ترین بادشاہ کے زمانے میں بھی جب ہندوؤں کے ساتھ سلوک کیا گیا انسانی بنیادوں پر، تو شیعوں کے ساتھ کیوں سلوک نہیں کیا گیا؟ صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق ان سے کام لیا گیا۔ مغل ریاست میں صلاحیت اور اہلیت کا حامل ایک ہندو تھا تو اسے بھی گورنر لگا دیا، اور اگر شیعہ تھا تو اسے بھی گورنر لگا دیا، کام اس سے لیا گیا۔ بنگال کا گورنر 50 سال تک شیعہ رہا، کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے سراج الدولہ کا دادا پردادا وہاں کا گورنر رہا بنگال کا، سراج الدولہ خود شیعہ تھا، شیعہ امراء تھے، کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں۔ سیاسی بنیادوں پر اختلافات کی نوعیت اس کی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر، میرٹ پر فیصلے ہوتے تھے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی
جد و جہد کا یہی راستہ تھا۔ مجدد صاحب کے مکتوبات میں صحابہ کی اجتماعیت کو واضح کیا گیا، اور جو علمی طور پر مکالمے تھے وہ ہوئے۔ اس کو اگر کوئی فرقہ واریت کی نظر سے دیکھتا ہے تو غلط ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا لکھی تو خلفاء کی اجتماعیت اس کو واضح کیا، جیسے باقی خلفاء راشدین کی سیرت بیان کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائی، خلفاء راشدین میں ان پر بحث کی۔ بلکہ امام شاہ ولی اللہ جو سیاسی منظرنامے خلافت راشدہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شیخین کی حقانیت واضح کرتے ہیں، تو فیض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خواب میں کہ میری طبی مناسبت روحانی سلسلے اور تصوف کے تناظر میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ میرے دل میں حضرت علی کی محبت زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، علی کی محبت ہے، لیکن افضل ابو بکر اور عمر کو سمجھو۔ تم سے تمہاری خواہش اور طبیعت کے علی الرغم، تمہاری طبی تقاضے کے خلاف تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے بطور عبادت کے، تعبدی حکم ہے کہ تم شیخین کو افضل سمجھو، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق۔ اور پھر جیسے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے غور کیا تو شیخین کا دور حکومت اور ان کا دور خلافت، جس نے دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے عظیم الشان جد و جہد کی، اس کے حقائق میرے سامنے کھلنے لگے۔ اسی کی بنیاد پر یہ کتاب تحریر فرمائی، خلافت کی حقیقت واضح کی، دین کے غلبے کا نظام قائم کیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت دنیا سے چلی گئی حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ نے جیسے نئی جماعت اگلے دور کے انقلابی تقاضوں کے لیے پیدا کی، اس سے حضرت علی کا کردار، ائمہ اہل بیت کا کردار روشن ہو کر سامنے آیا۔ تو ان بزرگوں نے جماعت کی اجتماعیت کو ہمیشہ اہمیت دی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہوئی۔ ملفوظات عزیزی میں حضرت نے تفصیلی قصہ بیان کیا ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے وہ پورا قصہ تمہید میں نقل کیا ہے۔ بہت سے فقہی سوالات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے پوچھے۔ ایک یہ مسئلہ بھی پوچھا کہ آپ کا دیگر صحابہ سے جو اختلاف ہوا تھا اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری برادرانہ اختلافات تھے، جیسے بھائیوں میں آپس میں مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور وہ ہر گھر ہر خاندان میں ہوتا ہے۔ برادرانہ رنجشیں اور اختلافات تھے، لیکن لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر غلو پیدا کر کے فرقہ واریت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ یہ ہمارا منشا نہیں ہے۔ ہم آپس میں بھائی اور بھائیوں میں جھگڑے اختلاف ہوتے ہیں، امتیوں کو کیا اختیار ہے کہ بھائیوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے بیٹھیں کہ فلاں بھائی صحیح تھا اور فلاں غلط تھا۔ دونوں نے اپنے اپنی رائے کے مطابق کردار ادا کیا، اور دونوں نے دین کے غلبے کے لیے اجتماعی طور پر جدوجہد اور کوشش کی۔ امت کے لیے تو یہی ہے، باپ میں اور چچا میں لڑائی ہو جائے، بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، بڑوں میں، تو ابھی کل تک جب ہمارا معاشرہ درست تھا اولاد کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بڑوں کی لڑائی میں تمہارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح تم احترام کرو گے اپنے چچا کا بھی، تایا کا بھی۔ یہ تو آج کے دور کا فتنہ ہے، لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے بچوں کے دماغوں کو مسموم کرتے ہیں
تیرا تایا ایسا ہے، تیرا چچا ایسا ہے، تیرے پھوپھی ایسی، تیری خالہ ایسی ہے۔ یہ غلامی کے زمانے کے اثرات ہیں، ورنہ انسانی تاریخ میں اس طرح کے اختلافات یہ انسانیت کا حصہ ہے، اس کی اجتماعیت کا حصہ ہے۔ اس کو جھگڑے کا باعث بنا لینا یہ سامراجی حربہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر اس بر عظیم پاک و ہند میں جب انگریز سامراج نے یہ شیعہ سنی جھگڑے کھڑے کر کے اپنے ظلم کے نظام کی سیارات مضبوط کرنے کا کام کیا تو اس کی مزاحمت کی، اس کی مخالفت کی، اس کے مقابلے میں جدوجہد اور کوشش کی، کردار ادا کیا۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں، نقش حیات میں، کہ میں دیوبند سے کلکتہ جا رہا تھا کسی جمعیت علماء ہند کے کسی سیاسی جلسے کے تناظر میں، تو راستے میں شاہجہان پور کے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر سمیت معززین سنی اور شیعہ رہنما کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی روک لی، انہوں نے کہا کہ آپ اتریے، اگلا سفر منسوخ کیجیے، اگلے وقت کی جو گاڑی ہے اس میں آپ چلے جائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو وہاں ضروری پہنچنا ہے، میرا وقت مقرر ہے جلسے کا۔ تو معززین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ شہر میں شیعہ سنی جھگڑا عروج پر ہے، کوئی مناظرے بازی کا ماحول گرم، اسٹیج جم چکا ہے، آج کے دن فرقہ وارانہ دونوں طرف سے مناظر موجود ہیں، اور خطرہ یہ کہ تصادم ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ ہی واحد آدمی ہیں جو اس پورے جھگڑے کو نمٹا سکتے ہیں، تو آپ اپنا اگلا سفر منسوخ کیجیے، آپ شہر چلیے۔ لوگوں نے مجبور کیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اترا، ان کے ساتھ چلا گیا۔ شہر میں بڑی کشیدگی، جھگڑے، منافرت، ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں، پورے عروج پر جھگڑا ہے۔ سنی بھی اشتعال میں ہے اور شیعہ بھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاملہ ایک اور بھی تھا کہ سنیوں کی طرف سے جو مناظر بن کر آئے وہ ہمارے ہی ایک بزرگ تھے دیوبند کے، مظاہر العلوم سہارنپور کے سرپرست، میرے بھی بزرگ تھے۔ اب ان سے براہ راست جا کر بات کرنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس مسئلے کو حل کرا دے، جھگڑا ختم ہو۔ تو حضرت سیدھے پہلے شیعوں کے اسٹیج پر پہنچے جہاں مناظر تقریریں کر رہے تھے۔ مجمع تو شیعہ سنی دونوں درمیان میں، دونوں طرف اسٹیج لگے ہوئے ہیں۔ حضرت وہاں پہنچے، حضرت نے ہاتھ جوڑے عوام کے سامنے کہ یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، اس وقت تم غلام ہو۔ انگریز جب قتل کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تم میں سنی کون ہے اور شیعہ کون ہے، وہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تم میں سے مسلمان کون ہے اور ہندو کون ہے، وہ تو دیکھتا ہے ہندوستانی ہے، اس دھرتی کا رہنے والا ہے۔ تو وہ گورا تو تمہیں اڑا دیتا ہے۔ تحریک آزادی عروج پر ہے، حکومت کی چونیں ہل رہی ہیں۔ آزادی کی اس تحریک کے موقع پر یہ جھگڑا کھڑا کرنا یہ غلط۔ ہمیں تو اس وقت ضروری ہے آزادی اور حریت کے لیے کہ نہ صرف شیعہ سنی متحد ہو بلکہ ہندو مسلم بھی متحد ہو۔ یہاں کے تمام حریت پسند اپنی آزادی کی جدوجہد میں انگریز سامراج کے مقابلے پر آئے، اور میں سنیوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، اس لیے مہربانی کرو اس مناظرے کو ختم کرو۔ اور یہاں سے جا کر پھر سنیوں کے اسٹیج پر بھی حضرت نے یہی کہا، دونوں جگہ پر تقریر کی، دونوں کے معززین کو بلا کر، اور جو بزرگ مناظرے کے لیے آئے تھے
ان کو بھی سمجھایا کہ یہ وقت مناظروں کا نہیں ہے، یہ وقت تو آزادی اور حریت کا ہے، آپ کے اس عمل سے نقصان ہوگا تحریک آزادی کو، اور یہ سارا جھگڑا شیعہ سنی جو یہاں پیدا کیا گیا ہے یہ یہاں کے فرقہ پرستوں کی طرف سے، اور ان فرقہ پرستوں کو سپورٹ انگریز کی طرف سے، اس لیے اس کو ناکام بنانے کے لیے سب شیر و شکر ہو۔ تو مناظرہ منسوخ ہوا، شہر میں امن و امان قائم ہوا، ہاں جی، آپس میں ان کا معاملہ اور معانقہ کرایا، تو تب جا کر مسئلہ ٹھنڈا ہوا اور حضرت دوسری گاڑی سے آگے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ ان بزرگوں کا کردار رہا ہے کہ اجتماعیت کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہ کیا جائے، فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ یہ جلسے جلوسوں کے لائسنس سب سے پہلے شیعہ اور سنیوں کو انگریز سامراج نے دیے، ورنہ ہر آدمی اپنی اپنی عبادت گاہ میں جو مرضی کرے۔ خود شیعہ علماء کے ہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت پر 10 محرم کا جو معمول رہا ہے قدیم تمام علماء کا، وہ جیسے کسی بزرگ کی یاد میں لوگ کمرہ بند کر کے جمع ہوتے تھے، اور حضرت حسین کی یاد میں ان کی جدوجہد، صحابہ کی جدوجہد، دین کے غلبے کی جدوجہد یاد کر کے روتے تھے۔ بس اتنا سا ماتم تھا، سر پیٹنا، مار دھاڑ کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ شیعوں کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بات کہ ماتم اس طریقے سے کرنا کہ جو اذیت پہنچانے کا معاملہ ہو یہ ناجائز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مردے پر اس طریقے سے نوحہ کرتا ہے، روتا پیٹتا ماتم کرتا ہے، تو اس مردے کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو کبھی سچے علماء نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ سنی صوفیاء اور علماء کے ہاں بھی رہا کہ اپنے کسی بزرگ کی وفات کے زمانے میں اس دن جمع ہو کر اس بزرگ کے اقوال یاد کرتے تھے، ان کی تقریریں اور خطابات سنتے تھے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ انہیں سڑکوں پر نکال کر لائسنس دیے گئے، شیعوں کو لائسنس دیا کہ امام حسین کی یاد میں جلوس نکالو۔ 1905 سے پہلے جلوس اس بر عظیم پاک و ہند میں حضرت حسین پر کبھی نہیں نکلا۔ مصر کا ایک وہ حکمران جس کی حکمرانی کو لوگ نہیں مانتے تھے، اس نے ایک دفعہ صرف جلوس نکالا اور اگلے سال وہ بھی بند ہو گئے۔ یہ جلسے جلوس کہاں سے تھے؟ اور پھر جب شیعوں کے اس عمل پر سنیوں نے اعتراض کیا تو ان کو کہا لو بھی تم بھی جلوس کا لائسنس لے لو، دفاع صحابہ کا جلوس تم نکالا کرو، تم دفاع صحابہ کے نام پر جلوس کا لائسنس لے لو، تم امام حسین کے نام پر جلوس کا لائسنس لے لو۔ اور جان بوجھ کر جلوس کے راستے وہ منتخب کیے گئے کہ شیعوں کے لیے جو سنیوں کے علاقے سے گزرتے ہیں تاکہ جھگڑا ہو، اور وہاں کسی سنی کو پیسے دے کے اس پہ پتھراؤ کرو، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اور دفاع صحابہ کی ریلی کے لیے جو لائسنس دیا گیا وہ شیعوں کے علاقے سے دیا گیا، اور کسی شیعہ کو کھڑا کر کے وہاں پتھراؤ کر دو تو جھگڑا ہو گیا کہ جی دیکھو انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ پھر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور سچے علماء نے اس کی مزاحمت کی تو تبرہ کرنے کے لیے کرائے کے مولوی دونوں طرف سے مل گئے۔ جی کوئی ادھر سے تبرہ کے نام پر لا یعنی گفتگو کرتا ہے، کوئی ادھر سے تبرہ کے نام پر فضول اور لغو باتیں کرتا تھا کہ جھگڑا پیدا ہو۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست ہمیشہ انگریز سامراج نے اس خطے میں پیدا کیا۔ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے جلوس اور جھگڑے نہیں ہوتے، ایران میں بھی نہیں ہوتے۔ قومیں جب غلام ہوتی ہیں تو غلامی کے زمانے میں ان کی اپنی اصل تعلیمات پس پش چلی جاتی ہیں۔ یہاں تو مقابلے کی ضرورت تھی طاغوت کی، یہاں تو مقابلے کی ضرورت تھی آزادی اور حریت کی، یہاں تو ضرورت تھی اپنی اجتماعیت کے ساتھ اپنا سسٹم درست کرنے کی۔ جی انگریز سامراج سے آزادی تو ہم نے اس لیے حاصل کی تھی، سب نے مل کر، شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے، سب نے مل کر
ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، یہاں کے اس خطے کے حریت پسند تمام لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی۔ تو کیا اس لیے کہ وہی انگریز کے زمانے کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا سیاسی نظام جاری رہے؟ بدقسمتی یہ کہ یہاں جو کالے انگریز مسلط ہیں سیاست میں، بیوروکریسی میں، سیکورٹی کے نام پر یہی فتنہ انگیزی پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اس پاکستان کے اندر بھی 1951-52 میں دین اسلام کے نفاذ کے لیے جب یہاں کے حکمرانوں نے کہا کہ بھائی ہم کون سا اسلام نافذ کریں، جب یہاں کے علماء نے کہا کہ اسلام نافذ کرو، ملک اسلام کے لیے لیا تھا، تو گورنر جنرل غلام محمد جیسے سامراجی ایجنٹوں نے کہا کہ کون سا اسلام نافذ کریں بھائی، ایک شیعہ اسلام ہے، ایک سنی اسلام ہے، ایک دیوبندی اسلام ہے، ایک بریلوی اسلام ہے، تمہارے تو جھگڑے ہی نہیں نمٹتے، تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ کون سا اسلام نافذ کریں۔ تو 31 علماء جمع ہوئے، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، مودودی، سب لوگ جمع ہوئے، اور سب نے متفقہ طور پر بنیادی نکات پیش کیے، 21 نکات، کہ یہ متفقہ ہے، سب شیعہ سنی کے متفقہ ہیں، اس کی بنیاد پر ملک کا نظام بناؤ، سسٹم بناؤ، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ شیعہ علماء بیٹھے ہوئے وہاں، وہ ساتھ شامل ہیں۔ یہ مولانا مظہر علی اظہر جو مجلس احرار اسلام، جو سنی شیعہ تمام کی جماعت، جس کا صدر عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، چودھری افضل حق، اور جس کا سیکرٹری جنرل 20 سال تک شیعہ عالم مولانا مظہر علی اظہر رہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ عین کراروی، علی غضنفر کراروی اسی 21 نکات بنانے والی جماعت کی اجتماعیت کا حصہ، شیعہ ساتھ بیٹھے، اجتماعیت کے ساتھ وہ 21 نکات پیش کیے، لیکن حکمران ان کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گی، کیونکہ مفادات ان کے تھے، وہ اسلام نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ ریاست سامراجی اصولوں پر، انگریز کے بنائے ہوئے نظام پر، 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت ملک کا سسٹم سامراجی بنیادوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تو شیعہ سنی سب نے متفقہ طور پر قرارداد پیش کی اجتماعیت کے ساتھ، اور 1978-79 تک، بلکہ اب تک قادیانیوں کے خلاف جو ربوہ میں کانفرنس ہوتی، اس میں شیعہ بھی آتے، سنی بھی آتے، اور متفقہ طور پر اپنی رائے قائم کرتے۔ لیکن جب یہاں کے سسٹم کو ایرانی انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ کی شہ پر سعودی عرب کے ریالوں سے جھگڑا کھڑا کرنا پڑا، تو یہ جھگڑا کھڑا کر دیا شیعوں کے خلاف۔ پہلے سامراجی طور پر ایرانی انقلاب کے دشمنوں کو، جو شیعہ ہی تھے، ان کے ذریعے سے جلوس نکلوا کر اسلام آباد کا محاصرہ کروایا، پورے ملک میں تحریک چلائی گئی کہ پاکستان میں فقہ جعفری نافذ کی جائے، 2, 3, 4, 5% شیعہ اور اہل سنت کے ملک کے اندر فقہ جعفریہ کے نفاذ کی بات کرنا، جہاں فقہ حنفی غالب ہے، تو سوائے امریکہ کے ڈالروں اور ریالوں کی بنیاد پر یہ تحریک چلائی، اور پھر رد عمل میں سنیوں کی فرقے بنا کر ان کے نام پر کوئی صحابہ کے نام پر اور کسی نام پر دوسرا جھگڑا کھڑا کر کے وہاں مطالبے شروع کر دیے، کفر کے فتوے اگلنے شروع ہو گئے، باقاعدہ جھگڑے اور معاملات شروع کر دیے۔ دونوں کے دونوں امریکی سامراج کے پٹھو بن کر یہاں کردار ادا کرتے رہے، اور ان کے پیچھے یہاں کا سسٹم رہا۔ جیسے افغانستان میں یہاں کے سسٹم نے ہر ایک جماعت کو استعمال کیا، شیعوں کی جہادی والی تحریک اپنی تھی، اور سنیوں کی اپنی تھی، دیوبندیوں کی اپنی تھی، اہل حدیثوں کی اپنی تھی، 10-15 پارٹیاں جہاد کے نام سے اختلافات پیدا کر کے افغانستان میں داخل کیے گئے۔ ایسے ہی ایرانی انقلاب کو جو امریکہ کے خلاف آیا تھا،
طاغوت کے خلاف آیا تھا، اس کو روکنے کے لیے شیعہ سنی جھگڑے کو یہاں پروان چڑھایا گیا۔ ورنہ 1978 سے پہلے اسی مسجد میں سنی بھی مثلا نماز پڑھ رہا ہے، اسی مسجد میں شیعہ بھی پڑھ رہا ہے۔ چلے جاؤ ابھی بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی مرکزی جامع مسجد کلاں میں آج بھی شیعہ وہاں نماز پڑھتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اپنے اپنے مسلک کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں باقاعدہ محاذ گرم کیا گیا، افتراق و انتشار پیدا کیا گیا، لڑائی جھگڑا، یہاں کے سسٹم کی ضرورت تھی، یہاں کے اعلی کار دونوں طرف کے مولوی وہ جھگڑے پیدا کرتے، اور جب سامراج کو ضرورت پیش آتی اپنا سیفٹی کے لیے تو پھر ملی یکجہتی کونسل بھی بنا دی گئی، وہاں شیعہ سنی اکٹھے کر کے لیڈر تو اکٹھے کھا پی رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھڑکا کر ان کی گردنوں پر اپنے مفادات اٹھا رہے ہیں، وہاں اکٹھے، وہاں تو ساجد نقوی کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تو سمیع الحق کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تو قاضی حسین احمد کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور باہر نکلے تو زبانیں آگ نکالتی ہیں، کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا دشمن سامراج، طاغوت، سرمایہ داری نظام، وہ سرمایہ داری نظام جس نے اس خطے پر بدماشی پیدا کی، کفر اور شرک کے لیے، ظلم اور ستم کے لیے، انسانیت کو غلام بنانے کے لیے کردار ادا کیا، اور اس کی بنیاد پر ملکوں کی لڑائیاں پیدا کرائی گئی، فرقوں کی لڑائیاں پیدا کری گئی، نوجوانوں کی قربانی دی گئی، نوجوانوں کو شہید کرایا گیا، مفادات اپنے اٹھائے گئے۔ محرم آتا ہے تو جھگڑا بھی خود ہی پیدا کرایا جاتا ہے اب بھی، اور پھر صلح کے نام پر، امن کے نام پر میٹنگیں بھی خود ہی کی جاتی ہیں، اور پھر بدنام کیا جاتا ہے کہ مذہب تو سوائے لڑائی بھڑائی سکھانے کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کا کام تو فرقوں کے اختلافات کے اندر مبتلا ہونا ہے، تو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا، حالانکہ مذہب کی تو حکومت ہی نہیں ہے۔ جب مذہب کی حکومت نہیں تو مذہب کا فرقہ کہاں سے ہو گیا؟ تو سامراج کی حکومت ہے، یہ تو سرمایہ داری کی حکومت ہے، یہ تو ظلم کا نظام ہے۔ عدل کا نظام قائم کرو، وہ جو تمام علماء کا متفقہ ضابطہ رہا ہے وہ نافذ کرو، تو وہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھگڑے کھڑے کرنا مقصود ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری نے اس عروج کے زمانے میں جب شیعہ سنی جھگڑا عروج پر تھا، کھل کر یہ بات بیان کی کہ یہ جھگڑا سامراجی ہے، یہ شیعہ سنی کی لڑائی، یہ کفر کے فتوے، یہ جھگڑے، یہ تمہارے سامراجی مقاصد کے لیے ہیں۔ ایران عقیدے کے اعتبار سے آج سے شیعہ ہے، بڑے عرصے سے شیعہ ہے، لیکن اس نے جرأت کا مظاہرہ کر کے امریکی سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، طاغوت کا مقابلہ کیا، جو اس خطے کا بدماش شہنشاہ ایران امریکہ کا ایجنٹ بن کر اس پورے خلیج اور اس پورے پاکستان افغانستان کے اوپر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، امریکہ اس کو راستے سے اٹھا کر ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ اور اگر انہوں نے شیعہ انقلاب برپا کیا ہے تو تم سنیوں کو کون روکتا ہے کہ 90% علاقے میں تم امریکی سامراج کے خلاف سنی انقلابی لے آؤ؟ تو خطرہ تھا یہاں کی بیوروکریسی کو، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اس انقلاب کے اثرات یہاں نہ آ جائیں اور یہاں بھی دین کے نمائندے انقلاب برپا کر کے سرمایہ داری نظام کو دیس نکالا نہ دے دیں۔ تو ڈالروں اور ریالوں کی بارش کر کے جھگڑے کا میدان بنایا گیا اس خطے کو۔ یہ مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سسٹم کا معاملہ ہے، سامراجی نظام کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ نہیں ہے۔ ہر ہوش مند مسلمان خواہ وہ کسی فرقے کا ہو، وہ طاغوت کو اپنا ہدف سمجھتا ہے، آزادی اور حریت کے لیے کردار ادا کرتا ہے، سیاسی تقاضوں کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے دین کے غلبے کے لیے۔ تو اصل اس نظریے کو زندہ کرنا یہ آج کی بنیادی ضرورت، فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنا، نوجوانوں کے ذہنوں کو مسموم کرنا، یہ خطرناک بات ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر خاص طور پر اس طرح کے جھگڑے ایسے مولویوں کے ذریعے سے جھگڑا پیدا کرنے والوں، انتہا پسندوں، فرقہ پرستوں کی طرف سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو اس سے علیحدہ رہنا چاہیے۔
کسی واقعے کو آگے پیچھے سے کاٹ کر صحابہ کا کوئی واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا، ائمہ اہل بیت کا کوئی قصہ آگے پیچھے سے کاٹ کر درمیان میں سے کیا ہے اپنا خود ساختہ مطلب نکالنے شروع کر دیے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھو، ائمہ اہل بیت اور صحابہ ایک جان ہے دشمن اور کفر کے مقابلے میں۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، خلفائے بنو امیہ ہوں یا ان کے اس دور میں رہتے ہوئے ائمہ اہل بیت ہوں، انہی بنو امیہ کی بیعت امام علی زین العابدین نے کی، انہی کی بیعت امام باقر نے کی، انہی کی بیعت امام موسیٰ کاظم نے کی، انہی کی بیعت امام زید نے کی۔ ان تمام کے تمام لوگوں نے اسی جماعت کا اجتماعیت کا حصہ رہے۔ یہی حال بنو عباس کے زمانے میں رہا۔ تو یہ سیاست کے حکمران ہوں مسلمانوں میں، بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، بنو عثمان ہوں، یہ مسلمانوں کی تاریخ، اس تاریخ کو مسخ کرنا غلط۔ صوفیاء کا دور ہو، محدثین کا تسلسل ہو، فقہاء کا ہو، ائمہ اہل بیت کا ہو، اولیاء اللہ علماء ربانیین کا ہو، یہ ساری ایک جماعت ہے۔ تینوں شریعت، طریقت اور سیاست کی جامعیت کو لے کر یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس نظریے کو سمجھنا یہ آج کے مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس اجتماعیت کی بنیاد پر، اس اجتماعی شعور کی بنیاد پر کردار ادا کرنا یہ آج مسلمان کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت سے برات کا اعلان کرنا، امن و امان کو یقینی بنانا، نظریہ اور شعور پیدا کرنا، عدم تشدد کے اصول پر اپنی اجتماعیت پیدا کرنا سامراج کے مقابلے میں، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اجتماعیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔